اصل میں یہ جو اصول ہے نا کہ الصحابۃ کلھم عدول، اس کا معنی ہے کیا کہ صحابہ کا ایک شرعی مقام ہونے کی حیثیت سے ان کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ عادل ہوں۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس نے جرم کیا ہے تو جرم، وہ معصوم تو ہے ہی نہیں، مائز انہیں میں موجود ہے، وہ غامدیہ عورت بھی اسی میں موجود ہے جس کا مدینہ میں جس کو سزا ملی، اور بھی صحابہ کے اندر۔ اصل میں صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ صحابہ کے اندر اصل عادل ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اس نقطے کو اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ صحابی اگر مبہم بھی ہو، یعنی جس کا نام بھی پتہ نہ ہو، وَالرَّجُلِ مِنَ الصَّحَابَةِ کی لفظ و روایت درست ہوگی، اور اسی لیے مراسیل صحابہ جو ہے وہ بھی حجت ہو گئی۔ اصل میں یہ بات دور نہ چلی جائے، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ طریقہ کار اختیار کرنا غلط ہے کہ آج کے دور کے حالات بنا کر پھر اس کے لیے ہم جو ہے وہ روایات وہ پیش کریں جو معیاری نہ ہوں، اور کہیں کہ جی تاریخی روایات جو ہے وہ تو سارے چلتی ہیں۔ میں نے صرف آپ کو یہ نقطہ بتانا ہے کہ آج کا دور فرض کر کے اس سے پھر پرانے دور کو نکالنا، جیسے ہمارے اہل حدیث کیا کرتے ہیں کہ جی آج ہم اہل حدیث ہیں، ہم معیار حق ہیں، اپنے آپ کو معیار حق بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ائمہ بھی سارے اہل حدیث تھے، جو بڑے بڑے امام ہیں وہ سارے بھی، اس کے بعد صحابہ بھی اہل حدیث تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل حدیث تھے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جس اہل حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اس دور میں برصغیر پاک و ہند کے اہل حدیث ہیں، ان کو معیار حق قرار دے کر پھر کہنا کہ سارے ہی، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اہل حدیث نہیں تھا، مثال کے طور پر ہمارے تابعین کے اندر ہی اہل حدیث اور اہل روایت دو مکتب فکر پائے جاتے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ وہ سارے کے سارے اسلام سے خارج ہو گئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اصطلاحات ہے نا، طریقہ کار ہمارا یہ ہے کہ ہم جدید اصطلاحات کے مفاہیم جو ہے وہ سب سے پہلے ہم سلف سے دیکھیں گے، سلف ان کا مفہوم کیا لیتے تھے، اور اس کے بعد یہ آپ اس کو ارتقا ہے یہ یا یہ جو چلن ہے، اس چلن کی روشنی میں ہم یہ بتائیں گے کہ لوگ کہاں کہاں جو ہے وہ ڈنڈیاں مارتے ہیں۔